اے میں تو اڑنا ایک گل کرن لگا بڑی ڈاڈی غزوہ خندق دے موقع تے پتہ ہے نبی علیہ السلام ایک ٹائم ایک صحابی نو ادھی کھجور دیندے سن ایک ٹائم ادھی کھجور تائیاں صحابہ پیٹ تے پتھر بن لے کمر تے سیدھی رکھنی لیکن میں خدا دی قسم نہیں پڑھیا کسی ضعیف تو صحیح حدیث ہی نہیں پڑھیا ادھر جناب 50,000 دا لشکر سی اٹھ ذبح ہو رہے سن 24 گھنٹے روٹیاں چل رہی سن میں نہیں پڑھیا کہ کسی صحابی نے خفیہ طریقے نہ جا کے انہاں دے ایک برکی بھی کھادی ہوئے اپنے اندر غیرت پیدا کرو دم خم پیدا کرو کیوں قرضے لیندے ہو سانو انہاں قرضے دی لوڑ نہیں ہے اے کیڑی تسی جناب امت مسلمہ نو کنگال کر کے رکھ دیتا بیکاری بنا کے رکھ دیتا تسی میں قسم بخدا بھی نہیں پڑھیا کسی ایک صحابی نے کہا ہوئے حضور مر گیا پہلے خندق کھودی پھر مٹی چائی ہن 50,000 دا لشکر آ کھڑا ہویا پتہ ہے جدو عمر بن عبد ود گھوڑے دی چھال مرا کے ادھر لے آیا نا خندق عبور کر لے آیا تے مولا علی انہوں قتل کیتا اس تو بعد 50,000 پورا لشکر خندق دے کنارے آ کھڑا ہویا انہاں کہا لو جی سارا لشکر عبور کرو تو مدینہ پاک تے حملہ کرو اس ویلے پھر پتہ ہے کی ہویا رسول اللہ خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے حضور خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے 50,000 دا لشکر ادھر کھڑا سی اور پورا عرب مومنٹ آیا سی آج لوگ کہتے ہیں منفی بات نہ کرو میں کہا لا الہ تے جھگڑا ہویا لوگا کیا جناب 360 بت اسی کعبے وچ رکھے ہوئے اتے حبل بدے ہویا لات و منات بار سارے بت سجائے گھروں وچ ہی بت سجائے حضور تسی کیویں کہندے ہو لا الہ کہندے جی منفی بات نہ کرے میں کہا اسلام شروع ہی منفی تو ہوندا بچے پڑھ پہلے اسلام دی تعلیم جھگڑا ہی اس تو ہویا پتھر بھی پہلے حضور نو صادق امین نہیں سن کہندے ہو آج ساڑے مولوی کہندے فلانے انگریز نے حضور کی بڑی تعریف کی میں کہتا تینوں عقل ہی کوئی نہیں تا ایڈا جے حضور نو مندہ سی تے پھر حضور دا کلمہ کیوں نہ پڑھیا حضور نو نبی کیوں نہ منیا حضور بڑے سپہ سالار تھے بڑے منتظم تھے جب تو نے منتظم بھی مان لیا سپہ سالار بھی مان لیا تو پھر تو نے نبی کیوں نہیں مانا جھگڑا تو ہوئے یہ تھے صادق الامین نہیں منتے سنو لیکن جب حضور نے فرمایا میں نبی ہوں تو پھر وہی ابو جال سی جڑا رسول اللہ دے بارے کیڑے کیڑے ظلم حضور نال کیتے انہوں پھر حضور آخر مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے بدر وچ پھر آ گئے او دے پھر ایتھے ہی تے جھگڑا ہویا تسی کیویں کہندے ہو جی ہور خدا کوئی نہیں اسی گھراں وچ ہزاراں بت رکھے کعبے وچ بت رکھے تسی کیویں کہندے ہو لا الہ جھگڑا تو ہویا ہی لا الہ تے پھر 50,000 پورا عرب آ گیا انہاں کہا جی تسی کیویں کہندے ہو لا الہ ساڈے لوگ سانو کوئی سمجھ ہی انہاں نوں کوئی نہیں دین دی ایتھے ہی تے گل ہوئی الا اللہ دا نور تے بعد وچ آنا ہے نا پہلے جھگڑا کرنا پینا ہے پوری دنیا نال کہیں نہیں امن کی بات کرو میں کہا امن کی بات پھر لا الہ حضور نے فرمایا تو پھر پورا دنیا حضور دے خلاف ہو گئی ہوئی کہ نہیں ہوئی پھر لوگ ایتھے پتھر مار دیتے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگا کٹ دیتے عبداللہ بن جاش تے نک کان کٹ کے مونج دی رسی پرو کے لوگ ہار بڑا چڑھے کیڑیاں گلاں تسی کردے ہو ساڑھے ہر بندہ نہیں امن کی بات ہو میں کہا امن دی گل ادو ہوندی جدو بلال کعبی دی چھتوں تے چڑھ جان تیری میری نماز ستیاں قضا ہوندی تیری میری نماز گپاں ماردیاں قضا ہوندی تیری میری نماز شادیاں ویاواں وچ قضا ہوندی تیری میری نماز کھیل تماشاں وچ قضا ہوندی سن ذرا جنہاں دا اسی کلمہ پڑھیا جدو کافر سارے آ کے کنارے کھڑے ہو گئے پھر حضور تلوار پکڑ کے خود کھڑے ہو گئے لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ جل من الدہر حضرت حسان فرما دے حضور دیاں وڈیاں بہادریاں دی تے انتہا ہی کوئی نہیں نا جی تو سب تو میں ویسے صغریٰ دا معنی ہی چھوٹا ہے میں ویسے حضور دے بارے لفظ استعمال نہیں لیکن ہے تے صغریٰ دا ہی لفظ ہن پھر میں یہ ترجمہ اور کی کر سکنا ورنہ میری زبان ہے میں یہ ترجمے کد نہیں کیتے ہاں جی ہے صغریٰ دا لفظ وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر حضرت حسان فرمانے لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا حضور دی جنیاں بہادری تے شجاعت تے دبدبہ تے روب جڑا اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا نا وڈا تے انتہائی کوئی نہیں جیڑی تو سمجھے نا چھوٹی آپ دی ہمت ہے وہ اس طرح کہ ساری دنیا حضور دے مقابلے کھڑی ہو جائے حضور تنہا بھی کھڑے ہون تو پوری دنیا حضور دا مقابلہ نہیں قصیدہ بردہ شریف امام بوسیری لکھا کہ وَهُوَ فَرْدٌ فِي جَلَالَتِهِ فِي عَسْكَرٍ حِينَ تَلْقَاهُ وَفِي حَشَمِ فرمایا رسول اللہ جدو تنہا بھی کھڑے ہوندے سن نا تے پتہ لگدا سی حضور دے نال لکھاں دا لشکر کھڑے ہوئے
حضور دی نمازاں کیویں تیریاں میریاں نمازاں کیویں قضا ہوندیاں؟ صحابہ کہندے جب لشکر سارا آ گیا حضور تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جو کوئی جنا تے اگے آؤ، آؤ اگے۔ پھر زور دی نماز بھی حضور دی قضا ہو گئی پیرا دیندیاں، پھر عصر دی بھی قضا ہو گئی، پھر مغرب دی بھی قضا ہو گئی، پھر عشاء دی نماز حضور آخری ٹائم جا کے پڑھی۔ اے کیوں نہیں اسوہ حسن مولویاں تے پیراں بیان کیتا رسول اللہ جی؟ اتنے جی اسلام اخلاق سے پھیلا۔ میں کہا رسول اللہ حضرت عدی بن حاتم تائی دے پتر واسطے حضور اپنی او گدا بچھا دین جدے تے حضور خود سوندے سن، اے بھی اخلاق ہے۔ تے حضور ابو جال دی گردن کٹوان واسطے تلوار دیون، اے بھی اخلاق ہے۔ ہاں جی تو کیڑیاں گلاں دین دیاں کرنا جناب؟ شاہ جی یہ لوگ کی گلاں کرنے؟ رسول اللہ اینج تلوار چاہی میدان عہد وچ، حضور نے اینج تلوار چاہی۔ فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے۔ پتہ ہے تلوار تے کی لکھے ہوئے سی؟ وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ حضور دی اپنی مبارک تلوار تے شعر لکھے ہوئے سی، آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے، اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ او تلوار دی گل کیوں نہ کر دے بھئی؟ میدان عہد وچ حضور نے تسبیح تک کسی نو نہیں دیتی، حضور نے انج تلوار چاہی۔ فرمایا یہ کون لے گا تلوار؟ اس تلوار دی گل کیوں نہ کر دے؟ آج ٹرمپ جیڑا ایٹم بم بنا کے بھی امن والا، تے تسی اپنے محبوب علیہ السلام دی تلوار دی یوں کر دیو۔ بس دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں وہ دین دی کی ترجمانی کرے، ترجمانی انج کرے جو میں حضرت ابو دجانہ کی تھی، انج حضور تلوار چاہی۔ فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ آگے چلے گئے، حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا یہ کسی مسلمان پر نہ چلے۔ ابو دجانہ عرض کی تھی حضور میں نہیں دو، میں حق ادا کروں گا۔ تسی ذرا انداز دیکھو، ابو دجانہ جب حضور کو تلوار لئی نا تو پھر این چلے، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ کو مدہر فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسول۔ این چلے، این کر کے چلے۔ فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر فقال ھذی انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن۔ حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے، یہ چال یہ بڑی ناپسند ہے، یبغضو یہ مبغوض چال ہے، اللہ اس پر غضب کرتا ہے جو آدمی ایسے چلتا ہے، یہ بڑی مبغوض ترین ہے۔ کیوں جی؟ لیکن اللہ فی ھذا الموطن، فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال پسند ہے اللہ کو۔ جب یہ چال پسند ہے تو میں مولی خادم بڑی سخت بات کرتا ہے، میں کہ چلے آؤ گل ہے انجے۔ جدو حضور حدیبیہ دے مقام تو روک دیتا نا مشرکین نے، تسی عمرہ نہیں کر سکتے، دوسرے سال انہاں کیا تسی آ جانا۔ جدو دوسرے سال رسول اللہ تشریف لے گئے تو حضور اونٹنی ہوتے سوار، حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعر اونٹنی دی نکیل پکڑی تے صحابہ ویکھیا اے پچھلے سال جڑے جنہیں عمرہ نہیں کرن دیتا وہ اگے کھڑے ہوئے سن۔ حضرت عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے، فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی۔ حضور دے دشمنوں نے ویکھ کے ان کو امن یاد آتا ہے۔ عبداللہ بن رواح درباری شاعر فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دے پترو، حضور آ رہے، ہٹ جاؤ۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔